یا رب الحسین، اے حسین کے رب، یہ حسین کی عزادار یہاں خلوص نیت کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ مجھے بتایا گیا کوئی مؤمنہ آئی سی یو میں بہت ہی کرب و مشکل میں ہے۔ جو مؤمنات، جو مؤمنین آپ سے التماس التجائے دعا کر رہے ہیں، بار الہ پروردگارا، جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہے، آپ جیسے عزاداروں کی زبان پاک سے نکلی ہوئی دعاؤں کے بار الہ مؤمنات کو خاص طور پر منظور جو مریض ہے انہیں شفاء عاجل عنایت فرما، اور جس نے التماس سے دعا کہا بار الہ پروردگارا، اس مجلس کا واسطہ جہاں انسانوں سے زیادہ فرشتے ہوتے ہیں، جہاں انبیاء اور معصومین کا نام لیتے ہی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بار الہ پروردگارا مؤمنات کی دعاؤں کو بطور اسرع مستجاب فرما۔ یا رب الحسین، بحق الحسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجہ، یا رب المؤمنین والمؤمنات اشفی صدور المؤمنات بظہور الحجہ، یا رب الشہداء اشفی صدور الشہداء بظہور الحجہ۔ قبولیت دعا کے لیے صلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقوله الحق وهو اصدق الصادقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جنات عدن مفتحة لهم الابواب، صلوات۔ الحمدللہ بحار الانوار کی والیوم نمبر جلد نمبر 8 میں جو حدیث بہت دلکشی کے ساتھ ہم سب کو اپنی طرف بلا رہی ہے، وہ حدیث جو لسان نبوی سے جاری ہوئی اور ہم سب کے دلوں پر جا کر انشاءاللہ نورانی انداز سے ہمارے قلوب کو منور کر رہی ہے، وہ حدیث منور جس کی عظمت پر میرے نبی نے تاکید کے ساتھ یوں فرمایا کہ علی کل باب 4 کلمات۔ اے میرے امتیوں، اے میرے چاہنے والوں، اے رحمت للعالمین پر یقین رکھنے والوں، سن لو کہ ہمارے نبی نے اپنے چشم منور سے ان نورانی کلمات کی زیارت کی عالم معراج میں، اور آ کر ہم سب کو بتایا کہ آؤ آؤ، یہ کلمہ، یہ پیغام، یہ جملہ، یہ میسج، یہ نورانی کلام الہی کوئی معمولی کلام نہیں ہے۔ یہ لکھا ہوا کہاں ہے؟ لکھا ہوا جنت کے دروازے پر ہے، اور پڑھا ہمارے نبی نے ہے، سنایا ہم سب کو ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم نے جس طرح مل کر اس دنیا میں ان کلمات کو اپنے دل میں اتارنا ہے، اور سب نے مل کر انشاءاللہ انہی دروازوں سے نعرہ حیدری لگاتے ہوئے جنت میں داخل ہونا ہے۔
انداز سے کی، یہ واقعاً ہمارے دلوں کو جا کے چھو لیتی ہے کہ کہنے والا افضل البشر، علم کل، عقل کل، فرماتے ہیں کہ وَكُلُّ كَلِمَةٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا لِمَنْ يَعْلَمُهَا وَعَامِلَهَا۔ اے میرے چاہنے والوں، ذرا غور سے سنو کہ یہ کلمہ بے کلمہ، حرف بے حرف، پیغام بے پیغام، ہر کلام اس کا اتنا قیمتی ہے کہ پوری دنیا اور ما فیہا ایک طرف وہ حقیر ہو جائے گی، اور یہ کلمات جو ابواب جنت پر مکتوب ہے وہ عظیم، وہ خیر، وہ نورانی، لیکن ان کے لیے جو یعلمھا، پہلے علم حاصل ہو جائے، پھر اس کے بعد وعاملھا، اور اس کو اپنے عمل میں اتار لے۔ آئیے آج ہم پہلے در کی زیارت کرتے ہیں۔ جیسے آپ کو بتایا کہ ہر در پر سب سے پہلا جملہ ہے لا الہ الا اللہ، لا کا جملہ، اور ہم نے لا کے ذریعے تخلیہ کرنا ہے، پہلے پاک کرنا ہے، پھر ہم جلوگر تجلیہ کی منزل پر آ سکیں گے۔ تو تخلیہ، توحید، لا الہ، تاکہ جلوہ ہو الا اللہ کا، بہت ضروری ہے۔ سریہ آپ جانتے ہیں، جنگ، غزوہ، اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے، لیکن کچھ ایسی جنگیں ہوتی جس میں نبی بنفس نفیس حاضری نہیں دے پاتے تھے، انہیں عربی زبان میں سریہ کہتے ہیں۔ ایک سریہ جس میں مولائے کائنات اصحاب کے ساتھ دشمنوں سے لڑنے کے لیے گئے، اور جب فاتحانہ یقیناً واپس آئے تو کچھ اصحاب نے شکایت کی، آ کر کہا ایک عجیب ہم نے کردار دیکھا علی مرتضیٰ کا، آپ کے اخ اور وصی کا، وہ یہ تھا کہ ہر نماز، ظہر ہو یا عصر ہو، مغرب ہو یا عشاء ہو، ہر نماز میں آپ کا بھائی ایک ہی سورے کی مسلسل تلاوت کر رہا تھا، اور وہ سورہ توحید، سورہ لا الہ الا اللہ، سورہ وحدت، جو ہمیں کثرت سے نکال دے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ ہمیں اچھا نہیں لگا، کیوں باقی سوروں کی تلاوت نہیں کی؟ نبی کے چہرے منور پر مسکراہٹ، تبسم، اور پھر فرمایا میرا نفس نفیس یہاں موجود ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے، خود علی مرتضیٰ سے پوچھو۔ جب مولا سے پوچھا گیا، باب علم نبی سے سوال ہوا، تو جواب دیا لحبی لہذہ السورہ، یا رسول اللہ مجھے سورہ توحید سے اتنی محبت ہے کہ میں اس سورے کو نہیں چھوڑ سکا، میں مسلسل اسی سورے کا انتخاب کرتا رہا۔ تو یہ سننا تھا۔ نبی نے اصحاب کی طرف رخ کر کے کہا کہ یا علی لا احببتہ حتی احبک اللہ، ممکن نہیں ہے کوئی سورہ توحید سے محبت کرے مگر یہ کہ اللہ پہلے اس سے محبت کا اظہار نہ کر دے۔ تو محبوب خدا ہے، اس لیے تیرے دل میں عشق و حب سورہ توحید موجود ہے۔ کہتے ہیں اگر آپ کو اپنے تشییع جنازہ میں کثرت کے ساتھ ملائکہ کا حضور چاہیے تو اس سورے سے اپنی دوستی دن بدن، مدت اور لمحہ بے لمحہ بڑھاتے چلے جاؤ۔ سورہ توحید سونے سے پہلے مجھے بڑا لطف آتا ہے، ہم سب کو بتایا گیا نا، اپنے بچوں کو اسی طرح سناتے ہیں، اپنے آپ کو بھی، کہ نبی نے رحمت للعالمین نے نساء العالمین سے ایک گفتگو کی، باپ اور بیٹی آپس میں بات کر رہے ہیں۔ باپ نے کیا کہا بیٹی سے، اے میری بیٹی سونے سے پہلے حج کرو۔ بابا میں کیسے حج کروں؟ تسبیحات اربع۔ سونے سے پہلے سب سے معافی مانگ کے سو۔ کیسے معافی مانگوں؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ سونے سے پہلے تمام انبیاء کی ارواح، تمام
جوانوں کو ایسا ہی عمل پسند ہے نا، ہم سب کو بھی ایسی کوکنگ پسند ہے کہ فاسٹ ہو جائے، جلدی ہو جائے، آسان ہو. تو یہ آسان، بہت ہی پریکٹیکل، ڈویبل سارے جوابات ہیں. تسبیحات اربعہ، اللہم اغفر للمؤمنین، اور یہاں پر کہہ دیا ایک مرتبہ درود بھیجو گے جیسے ہی آپ نے صلوات بھیجا، اور آخر میں کہہ دیا وصل علی المرسلین، تمام ارواح معصومین حاضر ہو کر آپ کے حق میں آپ کے لیے دعا گو ہو جاتی ہے. یہ وہ اثر ہے اس عمل کا. اور آخری عمل کیا بتایا؟ کہ پورا کے پورا قرآن ہم سونے سے پہلے کثرت کا شکار ہوتے ہیں، دماغ اسکیٹر ہوتا ہے، پھیلا ہوتا ہے، ادھر 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 جا رہا ہوتا ہے. جیسے ہی آپ سورہ توحید کو پڑھتے ہیں، ایک جگہ، ایک مرکز جو قادر مطلق، تمام پیار، رحمتیں، جمال جو آپ کو اس دنیا میں بکھری ہوئی نظر آتی ہے، اس سب کے سب کا منبع و سرچشمہ، بالکل آپ کی وہ پریشانیاں، وہ بکھرا ہوا ذہن ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے. توحید، لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے ہر جنت کے دروازے پر، لا الہ الا اللہ یہی لکھا ہوا ہے نا. سورہ توحید میں بھی لم یلد ولم یولد ولم یکن لم لم لم، نہیں نہیں نہیں، قل هو اللہ احد، اس کو سمجھنا ہے تو لم 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 کی منزل تک پہنچنا ہوگا. یعنی وہ جو رابطہ ہے رب کا اور مربوب کا، خالق کا اور مخلوق کا، اور معبود اور عابد کا، وہ رابطہ نہ یلد کا ہے، نہ یولد کا ہے، نہ کفوا احد کا ہے. یعنی دنیا میں اگر آپ کسی سے بہت پیار، بہت محبت کرتے ہیں تو آپ انہیں رشتوں کے ذریعے بتاتے ہیں نا. رب نے یوں کہہ دیا کہ سارے رشتے ایک طرف، سارے تعلقات ایک طرف، ساری مخلوقات کی محبتیں ایک طرف. لیکن کیا کہنا جب کوئی خالق ہو، خالق جو پیار کرتا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ، اس کا مقایسہ کسی بھی مخلوق سے، مخلوق کے تعلقات اور محبت اور مہربانی سے نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ سورہ آپ کو اتنا سکون دیتا ہے، وحدت کی طرف لے آتا ہے، اور آپ بہت سکون کے ساتھ الہی اور توحیدی بن کر بستر پر سو جاتے ہیں. یہ کمال ذکر توحید اور لا الہ الا اللہ ہے. کبھی لوگ کہتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں علی مرتضی، لا فتح الا علی کے جمال کی لوگ زیارت کرتے تھے، دیکھتے صورت علی کو، لیکن خود بخود زبان پر کلمہ توحید جاری ہو جاتا تھا. کیونکہ علی نے خود فرمایا ما للہ آیت اکبر منی، کوئی اور ہے نبی کے بعد جو مجھ سے زیادہ جلال و جمال الہی کا آئینہ دار ہو. کوئی مجھے دیکھے اور اللہ تک نہ پہنچ سکے. میں مظہر العجائب، تمام عجائب جلال و جمال الہی کا مظہر اور جلوگر میں ہوں. اس لیے جب لوگ دیکھتے زیارت دیدار علی فرماتے، لیکن زبان پر کہتے تھے ما اکرم ھذا الفتى لا الہ، ما اشجع ھذا الفتى لا الہ، ما اعلم ھذا الفتى لا الہ. فتح یعنی جوان، کوئی جوان نہیں سوائے علی کے جو علم و حکمت و اخلاق کے اس منزل پر ہے. علی کو دیکھتے ہی زبان خود بخود توحید کا نغمہ گانا شروع کر دیتی ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، یہ تین جملے ہر در بہشت، ہر باب جنت پر مکتوب ہے. اور یہی ہماری تقدیر، ہماری ولادت اور ہماری عاقبت، سب کے سب انہی
3 اصول کے ساتھ ہی گزرتی ہے انشاءاللہ. اس پر میں ہر روز تھوڑا تھوڑا اشارہ کرتی جاؤں گی. اور ان 3 کلمات کے بعد جو 4 کلمات لکھے ہوئے، آج ہم دستک دیتے ہیں باب اول کی جانب، جنت کا جو پہلا دروازہ ہے. اور اس پہلے دروازے پر کیا لکھا ہوا ہے؟ یوں لکھا ہوا ہے. لکھا کس نے ہے؟ اللہ نے. اللہ بہت سی نصیحتیں ہم سب کو کر رہا ہے، ہمیں بلا رہا ہے. بہت سی حدیث قدسی آیات الہی ہے، بہت سے کلمات ہیں، لیکن چن چن کے جن کلمات کو اللہ نے باب جنت کے لیے انتخاب کیا وہ یہ ہے. اس کا مطلب یہ بہت ضروری ہے، اسی سے زندگی بہشتی جنتی بن سکتی ہے. یوں لکھا ہوا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ حِيلَةٌ وَحِيلَةُ الْعَيْشِ 4 خِصَالٍ القناعة وبذل الحق وترك الحقد والمجالسة أهل الخیر. ہر در جنت پر 4 کلمات ہیں، ہر کلمہ خیر من الدنیا والآخرہ. یہاں کیا لکھا ہے؟ پہلے دروازے پر لکھا ہوا ہے اے لوگو، ہر چیز کے حصول کے لیے آپ کو ایک راستہ چاہیے، ایک طریقہ چاہیے. اگر حصول سکون چاہیے، لِكُلِّ شَيْءٍ حِيلَةٌ وَحِيلَةُ الْعَيْشِ، عیش اور راحتی اور سکون اور جنتی زندگی اگر دنیا میں چاہیے تو یہ 4 خصال کی جانب جانا ہوگا. ان 4 صفات کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا. نمبر 1 کیا ہے؟ پہلا دروازہ، پہلا کلمہ، پہلی نصیحت کیا ہے؟ القناعہ، قناعت. نمبر 2 کیا بتایا؟ بذل الحق، حق، اپنا حق بھی ہو دے دو. کیوں دو؟ کیوں دو؟ یہ میرا حق ہے. یہ سب ہم گفتگو کریں گے. نمبر 3 ترک الحقد، حقد و کینہ، بغض، حسد، نفرت جو دل میں رکھتے ہیں اس کو ترک کر دو. لا کی منزل آ گئی. اور نمبر 4 مجالسۃ اہل الخیر، اہل خیر، اہل فضل، اہل علم، اہل تقوی آپ کے ارد گرد اگر ہوں گے تو والعاقبۃ للمتقین، جنت متقیوں کے لیے سجائی گئی ہے، آپ کا رخ بھی جنت کی جانب ہوگا. جب بھی پروردگار عالم نے قرآن میں جنت کی بات کی ہے نا، بڑے پیار سے، بڑے ادب سے، بڑی مہربانی سے، پتہ ہے کیسے کہا ہے؟ جو اہل قرآن ہیں وہ جانتے ہیں. الفاظ بڑے خوبصورت ہیں کہ مفتحۃ لہم الابواب، جنت کے دروازے تیار، آغوش کھول کے آپ کے مشتاق، آپ کے منتظر. اعدت للمتقین، ازلفت للمتقین. اگر آپ سارا کلیکشن کرتے چلے جاؤ قرآنی آیات کا تو ایسے آپ کے اندر بھی وہ طلب، وہ لانگنگ، وہ بہت ہی گہری خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ اچھا یہ تو بنائی ہمارے لیے گئی ہے، کس طرح سے ہمارے منتظر ہے، چلے اس جنت کی طرف داخل ہو جائے. تو پہلا راستہ ہے قناعت کا. قناعت کیا ہے؟ قناعت کی تعریف آپ کو ملے گی زبردست نہج البلاغہ میں. اور اگر آپ مجھے تھوڑا بہت کبھی سنتے ہوں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم سب کی ایک کوشش ہے کہ ہم اپنی زندگی وقف کریں قرآن نہج البلاغہ ان صحیفہ کے لیے. That's it. You know, that is a beautiful life. You know, آپ بے شک سائنٹسٹ ہو، ڈاکٹر ہو، کچھ بھی ہو، آپ آرام سے اپنی خوشی اپنے اس عظیم شوق کو پورا کر سکتے ہو. بہت ٹائم دے رکھا ہے خدا نے، بہت توفیقات دے رکھی ہے پروردگار عالم نے. نہج البلاغہ کیا کہتا ہے؟ قناعت کسے کہتے ہیں؟ الرضا بالقسم. قناعت یعنی کنٹینٹمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ کہ پروردگار عالم نے جس کائنات کو ہمارے لیے سجایا ہے وہ رب ہے، وہ رب ہے، وہ چلا رہا ہے، وہ مدبر ہے. جب وہ رب ہے، سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے، تو آپ کے حصے میں جو رزق آیا ہے، مادی، معنوی، جسمانی، روحانی، ہر طرح کا، آپ اس پر مکمل راضی.
دیکھے تو کوئی آسان نہیں ہے. ہر دوسرا بندہ شکایت کر رہا ہے. پتہ ہے نا، استاد، شاگرد، باس، امپلائیز، والدین، بچوں کی بچے، والدین، میاں بیوی، بیوی شوہر، ہر کوئی ایک دوسرے سے شکایت شکایت شکایت، کوئی بھی راضی نہیں ہے. آج کل کی دنیا میں سب سے بڑی بیماری یہی ہے کہ ہم راضی نہیں ہیں، یا وی آر ناٹ سیٹسفائیڈ، یا ہم راضی نہیں ہیں. شکایت ہے، گلے ہیں، شکوے ہیں. لیکن یہاں جنت کا پہلا ہی در جسے ہم دق الباب کر رہے، دستک دے رہے، وہ کہہ رہے قناعت کا لباس لے کر آنا ہے تو بسم اللہ آ جاؤ، قانع رہو. میرے نبی نے اعلان کر دیا، خیار امتی القانع وشرارہم الطامع. وہ نبی جو امتی 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 فرماتے رہے، وہ رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ میری امت کے جو بہترین خیار یعنی بہترین میرے امت کے وہ افراد ہیں جو قناعت کے لباس سے مزین ہے، منور ہے. اور بدترین افراد وہ ہے جو طمع، لالچ، حرص، گریڈ رکھتے ہیں، خوش اور مطمئن نہیں رہتے. کیسے اس منزل تک پہنچے؟ راضی رہیں برضا الہی. حضرت داؤد کا نام بچوں نے بھی سنا ہوگا، لیکن شاید بچوں کو یہ پتہ نہ ہو کہ اگر اس دنیا میں ہم اس نیت کے ساتھ ہر طرح کے حرام سانگز کو، گانوں کو، میوزک کو سننا چھوڑ دیں، ایک چھوٹی سی نیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تاکہ ہمیں حضرت داؤد کی وہ آواز جنت میں سنائی دے. اتنے خوبصورت تھے حضرت داؤد. ان کے حسن کے بارے میں بہت روایات ملتی ہیں. ان کا جمال صورت میں بھی تھا، سیرت میں تو نبی اللہ تھا ہی تھا، اور صوت میں بھی تھا، آواز میں بھی تھا. آواز اتنی خوبصورت، آج تک ہم نے کسی ایسے انسان کو نہیں دیکھا کہ اس کی آواز اتنی پیاری ہو کہ سارے برڈس، سارے پلانٹس، سارے جو ہے ماؤنٹن سب اس کے ساتھ سنگ کرنے لگ جائے. میں ابھی اسکردو سے ڈائریکٹ ادھر آ رہی ہوں، اور لاسٹ نائٹ میں نے دیوسائی میں -2 -3 تھا، برف شدید، اور وہاں ہم رہے، ایک رات رہے. تو پتہ ہے وہاں کتنے حسین برڈز ہیں، یونیک عجیب غریب برڈز بھی نظر آتے ہیں، اور عجیب غریب قسم کے پھول، اور خوبصورت نیچرل دنیا کا نمبر 2 بہت ہائٹ پر جو پلانٹ ہے وہ دیوسائی ہے. تو آپ جب وہاں دیکھتے ہو خدا کی قدرت کو حیران رہ جاتے ہو. لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی کی آواز کائنات کے ذرے ذرے کو ہلا کر رکھ دے، ہلچل مچا دے. لیکن حضرت داؤد کے بارے میں اتنے عظیم نبی، اللہ نے وحی کر کے کہا، داؤد تمہاری ہم نشین زوجہ جو جنت میں ہوگی اس کا نام ہے خلادہ، اور باپ کا نام ہے اویس. جاؤ خلادہ بن اویس سے ملو. جناب داؤد نے ایڈریس لیا اور اس گھر پر تشریف لے گئے. دق الباب کیا تو جناب خلادہ نے خود دروازہ کھولا، اور جناب خلادہ نے جب حضرت داؤد کو دیکھا تو حیران ہو گئی. کہا آپ کیسے ہمارے دروازے پر؟ تو کہا رب نے مجھے بھیجا، پروردگار عالم نے مجھے بتایا ہے. تو کہا نہیں، یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. میرے پاس کوئی ایسی صفت نہیں، کوئی میرا ایسا کردار نہیں کہ نبی یہ زمان میرے گھر پر آئے. تواضع دیکھیے. کہا نہیں، مجھے رب نے کہا ہے کہ میں تم سے کچھ چیزیں پوچھوں. اندر تشریف لائے اور سوال کیا. کہا بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے کہ رب نے مجھے تیرے ساتھ ہم نشین جنت میں بنانے کا فیصلہ کیا. تو جناب خلادہ کہتی رہی کہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جب بہت سوال ہوا تو اتنا بتایا کہ میری یہ عادت ہے، لوگ سمجھتے ہیں مجھ پر بہت سی آزمائشیں ہیں، لوگوں کو میں بیچاری لگتی ہوں، لیکن مجھے اپنے آپ سے زیادہ باچارہ کوئی نہیں لگتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے شکوہ کرنا چاہیے، لیکن میں
اتنی خوش ہوں کہ صرف رب جانتا ہے، ہر درد مجھے شیرین لگتا ہے کیونکہ محبوب کی طرف سے آ رہا ہے۔ یہ صفت رضا قناعت جناب خلادہ میں تھی، جس کی وجہ سے انہیں نبی اللہ کا ہم سر، ہم کف، ہم نشین بننے کا شرف مل رہا ہے۔ میں بھی وہی کچھ چھوٹا موٹا ساتھ ساتھ ریکارڈنگز بھی کر رہی تھی، اور ایک ٹیم بھی میرے ساتھ تھی اسکردو میں، تو انہوں نے مجھ سے باقاعدہ 2-3 دفعہ یہ سوال کیا کہ ہمیں بتائیں کہ عورت کی اصل ذمہ داری کیا ہے، کامیاب خاتون کون ہے؟ یہ بار بار مجھ سے پوچھا گیا، اور اسی دیوسائی کی وادی میں نے بار بار ان لوگوں کو جواب دیا کہ دیکھیے سب سے زیادہ کامیاب خاتون وہ ہے جو خوش رہے، بس اسے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اسے کہا ہے تم خوش ہو، مطمئن رہو، اتنا کیوں پریشان ہوتی ہو؟ آپ کو پتہ ہے مرد کو ہمیشہ ایک روٹین میں جانا ہے، ہمیشہ کام کرنا ہے، ہمیشہ کمانا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اللہ اسے پوچھے گا، کام 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 ہی کرنا ہے۔ لیکن عورت کو نہیں کہا، عورت سے کہا ہے تیرا موڈ بدلتا رہتا ہے، مہینے میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، ہارمونز آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، موڈ سوئنگز ہو جاتے ہیں، جیسا دل چاہے ویسا کرو۔ اتنا احترام کیا، اتنا احترام کیا کہ کہا بریک لے لو۔ ہمیں کتنے بریکس دیے اللہ نے، دیے اللہ نے احکام شرعی میں بھی، لیکن ہم ایک دوسرے کا ان دنوں میں بھی احترام نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا کہ اگر کوئی عورت حیض کے ایام میں ہے تو اے مرد تو اس کو طلاق بھی نہیں دے سکتا، اجازت نہیں ہے، اسے دکھی نہ کر، میں اس کا خیال رکھتا ہوں، ہر اعتبار سے خیال رکھا ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں۔ حاضر ہے آپ خوش مطمئن، اپنی خوشی سے کچھ کام کرنا ہے، قربتاً اللہ کرو، نہیں کرنا ہے نہیں کرو، کماؤ کار خیر کے لیے دو، جو کرنا ہے اپنے اوپر خرچ کرو، جو کرنا ہے کرو، آپ خوش ہو۔ آپ کا خوش رہنا، مطمئن رہنا، الرضا بالقسم، آپ کو کہاں سے کہاں ہو؟ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم خود سے ٹینشن کماتے ہیں کہ تو مجھے یہ پریشر چاہیے، مجھے وہ پریشر چاہیے، میں نے یہاں پہنچنا ہے، میں نے وہاں پہنچنا ہے، اگر یہ نہ ہو تو میرا کیا ہوگا، وہ نہ ہو تو میرا کیا ہوگا۔ عجیب و غریب پریشانیوں میں ہم اپنے آپ کو رکھ لیتے ہیں، جبکہ الرضا بالقسم، الرضا بالقسم، یہ حدیث بہت مشہور ہے کہ پروردگار عالم نے ان اللہ اعطى 10 اشیاء ل10 من النساء، اللہ نے 10 صفات 10 خواتین کو دی۔ التوبہ لحوا، توبہ ایک بہت تائب ہونا، توبہ کرنا بارگاہ الہی میں بہت پیاری صفت ہے، توبہ جناب حوا کو دی۔ الجمال لسارہ، جمال جناب سارہ کو دی۔ الحفاظ لرحمہ زوجت ایوب، یہ صفت حفاظ، صفت تقوی جو ہے جناب رحمہ زوجہ ایوب کو دیا۔ الصبر لأم موسیٰ، ام موسیٰ کو صبر کی صفت سے نوازا۔ اور پھر الحکمہ لبلقیس والعقل لزلیخا، حکمت جناب بلقیس کو دیا، عقل جناب زلیخا کو دیا، اور پھر فرمایا والحرمہ لآسیہ، حرمت اور احترام جناب آسیہ کو، والصفوہ چن لینا، اصطفیٰ مصطفیٰ، والصفوۃ لمریم، صفوہ جناب مریم کو دیا، والرضا لخدیجہ زوجتی محمد المصطفیٰ۔ رضا کی صفت، رضا راضی ہونا، یہ تمام وہ جو 8 صفات بتائی ہیں ان سب کا خلاصہ ہے، ان سب کے ٹاپ پر ہے۔ کہ یہ صفت مادر ام الائمہ کو دے دیا، زوجہ مصطفیٰ اس صفت سے منور ہے، راضی رہنا۔ والعلم لفاطمۃ الزہراء زوجۃ علی المرتضی سیدۃ نساء العالمین۔ اور علم جو رضا سے بھی بالا تر ہے، کیونکہ علم آئے گا تو انسان راضی برضائے الہی ہوگا۔ کبھی
نبی نے اپنے آپ کو علم کا مرکز، علم ہی علم ہے، علم وہ علم ام الائمہ کو پروردگار عالم نے خاص طور پر یہ نعمت دے دی جو تمام نعمتوں سے بالا تر ہے۔ قیامت کے دن کچھ لوگ چارٹر کیا ہوتا ہے؟ آپ کا اپنا پرائیویٹ مثلا ایروپلین ہے، ٹھیک ہے، آپ کا اپنا پرائیویٹ ہے، میں کچھ لوگوں کو جانتی ہوں دبئی مسقط میں جن کا اپنا ہے، وہ سیدھا گئے اور کربلا جاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، نجف سے کربلا اور واپس آ جاتے۔ ان کو بھی ایئرپورٹ جانا پڑتا ہے، لیکن آخرت میں جو چارٹر ہوگا وہ ایئرپورٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، سیدھا آپ کے قبر سے اڑے گا اور ڈیسٹینیشن ہوگا جنت، فرام قبر ٹو جنت۔ ایسے چارٹر والے لوگ ہوں گے جنہیں دیکھ کر فرشتے دھل رہ جائیں گے، یہ تم ہو کون، کہاں سے آئے ہو؟ ہم تمہارا انتظار صراط پر، میزان پر اور مرصاد پر کر رہے ہیں، یہ سیدھا سیدھا اڑ کے سیدھا سیدھا یہاں کیسے پہنچ گئے، سارے اسٹیشن کیسے گزارے؟ کیا تم لوگوں نے میزان دیکھا؟ وہ پوچھیں گے حل رأیتم الصراط، تو وہ ایک گروہ کہے گا لا لا لا، نہیں دیکھا۔ اور یہ کیسے نہیں دیکھا؟ حل رأیتم المیزان، میزان سے نہیں گزرے گا، نہیں نہیں نہیں، بس سیدھا جنت میں آ گئے، ہم سیدھا جنت میں آ گئے۔ کہتے وہ گزرے ہیں کیونکہ ہر ایک نے گزرنا ہے، لیکن ان کو نظر نہیں آیا کیونکہ اتنی اسپیڈ میں، لائٹ کی اسپیڈ میں۔ جیسے ابھی اسکردو سے آتے ہوئے میں بھی پہلی مرتبہ اسکردو ٹو کراچی، تو مجھے پتا چلا اچھا ہم کشمیر سے بھی گزرے، بتایا پائلٹ نے، ہم جو ہے مظفر آباد سے گزرے، اسلام آباد سے گزرے۔ تو مجھ سے اگر پوچھے کیا تم نے اسلام آباد دیکھا، حل رأیتم کشمیر، تو میں کہوں گی لا، میں نے تو نہیں دیکھا نا، میں تو گزر کے آ گئی۔ حل رأیتم مظفر آباد، لا، حل رأیتم اسلام آباد، لا، سیدھا کراچی۔ وہ بھی سیدھا گئے ہیں جنت، لیکن راستے سے گزرے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ تو ان سے پوچھا کہ تم لوگ کرتے کیا تھے دنیا میں جو اتنا عظیم، یطیرون کا لفظ حدیث میں آیا ہے، اس لیے میں نے طیارہ یعنی ایروپلین چارٹر کا ذکر کیا، کیونکہ حدیث میں آئے یطیرون من قبورہم الی الجنہ، ڈائریکٹ قبر سے جنت کی طرف جائیں گے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ تو جواب دیں گے ہماری 2 عادتیں تھیں، الحیاء والرضا، ہم خلوت میں اکیلے بھی ہوتے تو اللہ، ملائکۃ اللہ، انبیاء اللہ، اولیاء اللہ کے احترام میں کبھی کوئی خطا نہیں کرتے تھے۔ یہاں تو ہر کوئی متقی بن کے آ جاتا ہے نا کہ جی مجلس میں جو آ رہے ہیں ذرا بہت ہی اچھے سے ہاتھ میں تسبیح اور بلا بلا، لیکن آپ بالکل جب اکیلے ہو، خلوت میں ہو، الورع فی الخلوہ، بالکل آپ اکیلے ہیں، اس وقت آپ کیسے ہیں؟ الحیاء الحیاء الحیاء۔ اور دوسری صفت ہے الرضا، الرضا الرضا، راضی رہنا۔ جو راضی رہتا ہے، دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال ہمیشہ اپنے آپ کو دیکھتی ہوں کہ مثلا آیت اللہ بہجت اگر فرمائیں، آپ سب سے کہیں کہ آج کی مجلس میری طرف سے ہے اور پوری ارینجمنٹ میں نے کی ہے، اور جہاں جہاں والنٹیئرز آپ سے کہیں گے بیٹھو، وہ میرے حکم سے کہہ رہے ہوں گے، جتنا جتنا جس کو تبرک ملے گا میرے حکم سے مل رہا ہوگا، جو بھی کچھ ہو رہا ہوگا وہ میں کر رہا ہوں گا۔ اب آپ لوگ آ رہے ہیں اس مجلس میں، آپ ایک کے ساتھ ذرا عجیب سا ہو رہا ہے، اس کو جگہ نہیں مل رہی، تبرک نہیں مل رہا یا کم مل رہا ہے، تو آپ پھر بھی حسن ظن یا خوش خیالی سے کام لیں گے کہ نہیں آیت اللہ بہجت ارینج کر رہے، یقیناً کوئی مصلحت ہوگی، ابھی مل جائے گا، اسی میں بہتری ہوگی، ہوگا نا آپ کو، کیونکہ کون ہے چلانے والا، کون ارینج کر رہا ہے، بانی کون ہے؟ بہت عظیم عارف باللہ۔ اس کائنات میں جو کچھ آپ کے حصے میں مل رہا ہے، میں اپنے جوانوں کو اکثر یہ کہتی ہوں، اگر آپ کے حصے میں ایسی ناک مل گئی، جو بھی قد مل گیا، جو بھی رنگ مل گیا، جیسے بال مل گئے، آپ راضی ہو الحمدللہ۔ جس کو زیادہ جمال ملتا ہے قیامت کے دن بڑا سخت حساب کتاب بھی ہوتا ہے، اگر کم مل رہا ہے تو اتنے خوش رہو، اتنے خوش رہو۔ جو زیادہ زیادہ کپڑے بنا رہا ہے، زیادہ زیادہ گولڈ اور ڈائمنڈ پہن رہا ہے، اس کا حساب بھی اس کو دینا ہے، اگر وہ خود پہنتا ہے دوسروں کو بھی پہناتا ہے تو بہت اجر و ثواب ہے۔ لیکن اگر وہ صرف دکھاوا کر رہا ہے اور دوسروں کا دل بہت زیادہ اس کی وجہ سے اور للچا رہا ہے تو اس کو حساب کتاب دینا ہے۔ کہتے ہیں قیامت کے دن جو خوبصورت لڑکیاں ہوں گی ان کے سامنے حضرت مریم
सलाम अल्लाह अलैहा को लाया जाएगा। और उन लड़कियों से कहा जाएगा, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे ही होता है, जो जितना अमीर हो या पैसे वाला हो या मशहूर हो, उसको लोग और बुराइयों की तरफ दावत देते, आओ उसकी तस्वीरें ज़्यादा वो मसलन पोस्ट कर रही है, ज़्यादा जो भी कुछ है मॉडलिंग कर रही है, जो भी कुछ होता है, इम्तिहान हर तरीके से लिया जाता है, तो उससे कहा जाएगा क्यों ये सारे गुनाह किए? तो वो कहेगी मैं इतनी खूबसूरत थी, ये सब कहते तो देखो देखो खुदा ने मुझे ये दिया है वो दिया है, दिखाओ अपने आप को। जब बाल मुझसे कहते हैं ना अजीज जरा बाल छुपाओ, बोले अल्लाह इतने प्यारे बाल है, मैं इसको छुपाऊं, उफ मेरा सारा हुस्न ही छुप जाएगा, ये होता ना। और जिसके इतने अच्छे नहीं है, जो आहिस्ता आहिस्ता गंजा होने लग जाता है, वो तो खुशी खुशी छुपा देता है, फिर उसको क्या, ठीक है मैं पहन लूँगी। जब जमाल हो तो छुपाना एक कमाल, और इसलिए जनाब मरियम आपके सामने और बताया जाएगा, हुज्जत तमाम की जाएगी, ये देखो उसने सैयदा मरियम को और उनके अफ़ाफ और तक़वा को, हिजाब को, लड़कों के लिए हज़रत यूसुफ को पेश किया जाएगा, ये देखो इफ़्फ़त हज़रत यूसुफ और तुम्हारा जमाल। लिहाजा जो हमारे रिस्क में हमें मिल रहा है, अल खैर फीमा वक़ा, जो हो रहा है वो बेहतरीन है। ये वाक़या शायद मैंने पहले भी सुना है, मैं बहुत जल्दी सुनाती जाऊँ, मुझे पसंद है कि एक मरतबा एक बादशाह था और उसका एक वज़ीर ने जब देखा बादशाह की उंगली कट गई तो कहा जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, जो भी होता है अच्छा होता है, मेरा कद छोटा है इसी में बेहतरी है, मुझे फला यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिला इसी में बेहतरी है, मुझे ऐसा शौहर मिल गया, चले मेरी नज़र में कोई ख़ास नहीं है, निकम्मा सा है, इसी में बेहतरी है। क्योंकि जोड़े भी हम खुद मुकम्मल हमारे इख्तियार में नहीं होता, हम नहीं चूज़ कर रहे होते, हम ये सोचते हैं कि मैंने चूज़ किया है, कि मेरी गलती है, ऐसा नहीं है। आपका भी एक हद तक इख्तियार है, अल्लाह की भी हिकमत उसमें मौजूद है। अल्लाह रब है, हम भूल जाते हैं अल्लाह रब है, रुबूबियत को भूलते हैं, इसलिए शिकायतें शुरू हो जाती हैं। लिहाजा जब आप इस मंजिल पर पहुंचेंगे और आपको अगर इस तरह से इम्तिहान लिया जाए आपसे, तो आपने उसको बहुत आसानी से आप उसको पास कर सकते हैं, जब आपको ये पता हो कि ये किसी मसलहत के खातिर, देखिए यहाँ तो कोई मसलहत है, अल्लाह इसके बदले में मुझे कुछ देगा, तो इंसान बिल्कुल परेशान नहीं होता। परेशानी आती है उस वक्त जब हम रब की जगह ले लेते हैं, हम कहते हैं मैंने चलाना है, मुझे हल करना है मसला, मैं बंदगी की जगह रुबूबियत करना शुरू कर देती हूँ। लिहाजा अर्रिज़ा बिल क़स्म बहुत खूबसूरत सिफत है परवरदिगार आलम, इस सिफत से हमें इंशाअल्लाह मुज़य्यन फरमाएंगे। 4 फ़ायदे भी जल्दी से बताती जाओ, रिवायात की रोशनी में बहुत ज़्यादा रिवायात हैं। 4 फ़ायदे अगर आपके पास कनाअत हो। नंबर 1, ख़ास तौर पर नहजुल बलागा की मुझे सारी हिकमतें ज़बानी याद है, जिसमें कनाअत का बार बार जिक्र आया है कि यूँ बताया गया जो कनाअत से काम लेता है, नंबर 1 खुदा उसको इज़्ज़त देता है, नंबर 2 परवरदिगार आलम उसकी ज़िंदगी में बहुत सुकून लेकर आता है, नंबर 3 उसके दीन की हिफाजत होती है, नंबर 4 उसका हिसाब किताब आखिरत में आसान हो जाता है। तो नंबर 1 इज़्ज़त किस तरह से कहते हैं, खबाब बिन अर्स एक सहाबी है, दुनिया से जाते हैं तो मौलाए कायनात अपने सहाबी की कब्र पर आकर, मौला की आदत थी कि उसकी कुछ सिफात को गिनवाते थे, तो ये सिफत गिनी, कहा यरहमुल्लाह अल खब्बाब, खुदा की रहमत नाजिल हो खब्बाब बिन अर्स पर। क्यों? क्योंकि अल-क़नअ बिल-किफ़ाफ़, क्योंकि खब्बाब के पास ये सिफत क़नाअत की मौजूद थी। मौलाए कायनात ने एक और अपने सहाबी के लिए कहा क़लीलुल मऊना व कसीरुल मऊना, ये मेरा दोस्त इतना अच्छा था, कम कंज्यूम करता था लेकिन ज़्यादा मदद करता था, देता ज़्यादा था लेता कम, ज़्यादा लेने की उसको फिक्र नहीं थी। इज़्ज़त मिलती है इंसान को, और सुल्तान और किंग
फुलफिलिंग बन जाता है जब आप जो आपके हिस्से में आए उस पर आप राज़ी रहते हैं। नंबर 2 जो बताया है ये क़नाअत आपके अंदर लेकर आती है वो बहुत पुरसुकून ज़िंदगी। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मौला फरमाते मन रज़िया बिल मक़सूद कहने वाले सादिक़ आले अबा और इस सिद्क़ कौल को अपने दिल में उतारना है। देखिए मौला फरमा रहे हैं मन रज़िया बिल मक़सूम इस्तराहा मिनल हम्मी वल कर्बि वत्तअब जो क़नाअत से काम लेगा और अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी रहेगा, चूँ-चरा नहीं करेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसको एक राहती मिलेगी। हर गम व कर्ब और ताइब थकेगा नहीं, तब वो दो नहीं करेगा, परेशान नहीं होगा, स्कैटर नहीं होगा, पुरसुकून उसकी ज़िंदगी होगी। हदीस कुदसी में रब ने फरमाया या दाऊद, ए दाऊद मैंने ग़िना को वजदतुल ग़िना फिल क़नाअह व यतलबून अन्नास फी कसरतिल माल वला यतलबूनहु। ए दाऊद लोग बेनियाजी को, इज्जत को, सुकून को ढूंढते हैं कसरत माल में, जबकि वो कभी नहीं पाएंगे, कभी उन्हें नहीं मिलेगा। हर कोई माल के पीछे जा रहा है ना, ला इलाहा इल्ला डॉलर, ला इलाहा इल्ला पैसा, ला इलाहा इल्ला शोहरत, ला इलाहा जा रहे कि इधर ही जाओ यहाँ पैसा है, जबकि अल्लाह ने कहा है ला यजिदूनहु, कहाँ मैंने रखा है, मैंने रखा है ना, वो मैं देने वाला हूँ ना, मैंने कहाँ रखा है, क़नाअत में इज्जत और सुकून और ग़िना को रखा है। और तीसरा फ़ायदा है दीन की हिफाजत। जब आपके पास क़नाअत की सिफ़त हो आपका दीन महफूज रहता है। कौन नहीं जानता जनाबे अबू ज़र ग़फ़ारी रिज़वानुल्लाह अलैहि, आपको ख़रीदने की बहुत कोशिश की गई, बहुत ज़्यादा। ये हमेशा याद रखें कि अगर कोई आपको लालच दिलाना चाहता है, आपके सामने कोई चीज़ पेश करता है तो कभी उस चीज़ की तरफ देखे भी नहीं, क्योंकि देखने से इंसान का दिल 1% उसकी तरफ आ जाता है। असहाब जो खालिस होते थे, जब उनके सामने दिरहम और दीनार या गोल्ड और कॉइन और कुछ भी रखा जाता, वो कहते थे देख तो लोग देखते ही नहीं, कहते हम देखेंगे ही नहीं, क्योंकि कुरान में रब ने अपने हबीब से कहा है ला तमुद्दन्ना ऐनैक इला मा मत्ताना, ला तमुद्दन्ना, ए मेरे हबीब मुझे पता है आपके ज़हन में भी शायद ये सवाल आ रहा है फला तुअज्जिबुका अम्वालुहुम वला औलादुहुम, कि खुदा ने काफिरों को इतना माल, इतनी इज्जत, इतनी औलाद, जब वो बेटा चाहते हैं फटाक से बेटा आ जाता है, वो बेटी चाहते हैं बेटी आ जाती है, वो खूबसूरत चाहते हैं खूबसूरत, वो चाहते हैं ऐसी, जो चाहते हैं वो हो जाता है। वतक़ल्लुबका फिल बिलाद, कुरान में आया है कि पूरी दुनिया वो घूम रहे हैं, इस कोने से उस कोने में जाते हैं, उधर से उधर जाते हैं, पूरी दुनिया उनके हाथ में, औलाद उनके पास है, माल उनके पास है, ज़ाहिरी इज्जत उनके पास है। ये अल्लाह ने कहा है अपने हबीब से ला तुअज्जिबुका अम्वालुहुम वला औलादुहुम, ला तमुद्दन्ना ऐनैक, ला आगे ना, ला 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 ला, ना देखो, ना देखो, आपकी आंखें बहुत कीमती है, ये ना देखो, हाय ये यहाँ चली गए स्क्रॉलिंग, ना देखो, जितना देखोगे, जितना आपके दिल में ये बात आएगी, इतनी वो खुशनसीब है ना, देखा ना, हाय जैसे आपने मुकायसा करना शुरू कर दिया, आप फ़कीर से फ़कीर से फ़कीर से फ़कीर तक, आप कमज़ोर से कमज़ोर से कमज़ोर से कमज़ोर तक बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। मुकायसे की हमें इजाज़त नहीं दी गई। लिहाजा जनाब अबू ज़र के सामने जब माल लाया गया तो आपने क्या फरमाया, आपने कहा ले जाओ उसको। वो ग़ुलाम एक आया तो उसने कहा जनाब अबू ज़र आप ले लेना, आप
ले लें, मुझसे कहा है अगर आप ले लेंगे तो मुझे आज़ाद कर देंगे, मेरी आज़ादी इस अमल पर मशरूत है। तो जनाब हुज़र ने एक जुमला कहा तू तो आज़ाद हो जाएगा लेकिन मैं ग़ुलाम हो जाऊँगा। लिहाजा तमा से दूर इंसान होता है तो आज़ाद, उसका दीन महफूज रहता है, और आखिरी फ़ायदा है हिसाब और किताब का आसान हो जाना। क़नाअत 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 पहली सिफत। दूसरी सिफत बज़्लुल हक़, कि राह खुदा में अगर अपना ज़ाती हक़ भी देना चाहें तो दे दो। मैं जल्दी से वाक़या सुना दूँ, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, कि जनाब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर आए मौलाए कायनात की खिदमत में और आकर कहा मुझे अपने बाप का वसीयतनामा मिला है, और उस वसीयतनामा में मैंने देखा कि मेरे बाप से आपके बाप ने, आपके वालिद ने कर्ज लिया है, बहुत बड़ी कोई अमाउंट, तो आप वो कर्ज अब मुझे दें, मैं बेटा हूँ, मैं वारिस हूँ, मुझे मिलेगा। तो मौलाए कायनात ने जब ये सुना, आप सबूत मांग सकते थे, मुझे दिखाओ वसीयतनामा, कोई गवाही लेकर आओ, कोई दलील दो, थोड़ा बहस करते हैं, पैसों का मामला है, हमारे लिए तो पैसा पैसा होता है ना, हाँ पैसा। तो मौला अली ने क्या किया, मौला अली ने कहा अच्छा अगर तुम कहते हो तो तुम्हारी बात पर मुझे बड़ा यकीन है, ठीक है मैं तुम्हारा एहतराम करता हूँ और ये पैसा तुझे दे देता हूँ। जबकि आप दूसरे भाइयों से भी ले सकते थे, सबका हक था, बाप तो सबका है ना, सिर्फ मौला अली का तो नहीं है। हम होते तो कहते ठीक है मैं अपना हिस्सा दे दूंगा, बाकी जाना मेरे भाइयों से ले लेना, इससे ये कर देना, उससे वो कर देना, ठीक हिसाब किताब, पैसे का मामला है, कोई मामूली बात नहीं, हमारे तो पैसा बहुत है। मौला अली ने इतना सीधा साधा उठा के दे दिया, और इतनी बड़ी अमाउंट को लेकर चला गया। दिन हफ्तों में गुजरे, हफ्ते महीनों में गुजरे, महीनों के बाद वो आकर कहता है या अली मुर्तज़ा मैं शर्मिंदा, मैंने वसीयतनामा उलट पढ़ लिया था, पता है क्या लिखा होता? लिखा होता मेरा बाप मकरूज था, मुझे आपको देना था, मैंने आपसे ले लिया। मौला ने जैसे ये जुमला सुना कहा बस 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 खामोश हो जाओ, ठीक है जो मैंने दिया वो तोहफा, और जो तूने मुझे देना है उसको मैंने राह खुदा में माफ कर दिया। ये वाक़या दिलों में लिख दे, ये मजलिसों के हद तक न रखें। ये मैंने बिल्कुल अभी आने से पहले, क्योंकि मेरे दिल में ये लिखा हुआ है, और मेरे बाबा ने कई मरतबा ईरान में होती थी, कुछ मामलात होते थे, कुछ हुआ, जैसे यहाँ से एक एरोप्लेन इस्लामाबाद की तरफ गया था ना, एयर ब्लू, इसमें एक बहुत अच्छे महबूब भाई जो अहले खोजा है वो जानते हैं, उनकी डेथ हुई, उनके साथ हमारे कुछ मामलात थे, मेरा कुछ हिसाब किताब था, बहुत ज़्यादा नहीं था। मेरे बाबा ने कहा बिल्कुल बात ना करो, कोई शक करोड़ों की बात हो, चुप, वो हो गया, आपने कुछ नहीं कहना। मैं अभी भी याद करती हूँ क्योंकि मुझे कितना सुकून दिया है मेरे बाबा ने मुझे कहा रास्ते इन चीज़ों में ना उलझो, मेरा हक था, मैं कहती मेरा हक है, मैं पूछती हूँ कि कहाँ गया वो पैसा, क्या हुआ, उनकी अचानक डेथ हो गई, कोई इतनी मरतबा हमारी ज़िंदगी में हुआ, तो बाबा के साथ हम सब ने देखा, हम सब ने कहा कितना अच्छा हुआ जालिम ने जुल्म किया, हमें हमारे बाबा के बातिन की एक अच्छी सिफत हमारे सामने खुली, हमने अफ़्वे पिदर को इस मामला और जुल्म की वजह से हमने देख लिया, वो जमाल जाहिर हुआ, वरना वो जमाल जाहिर ना होता। इम्तिहान खुदा बार बार नहीं लेता, जिंदगी में एक दफा दो दफा अगर कोई इम्तिहान ले रहा है, हमें तख लग रहा है, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी समझें, नेमत, फुर्सत, आपका अंदर का जमाल कमाल, उससे परवरदिगार आलम उसको जलवागर करना चाहता है। लिहाजा ये जन्नत का दरवाज़ा हमें बुला कर कह रहा है कि मुजालिसत अहलिल खैर, आओ आओ अहले खैर के साथ रहो, आओ अहले बैत के साथ रहो, आओ अहले मजलिस हुसैनी बनो, आओ उनकी तरह अपने आप को आज़ाद करो। ये आज़ादारों, ये करीम का ख़ानदान है, यहाँ आकर हम जैसों का बहुत ही कसी क़ल्ब, मुनव्वर, वसी दरिया दिल, हम कोशिश करते हैं करीमाना अंदाज़ से अपनी ज़िंदगी
آئیے آج اپنے ان دلوں کو پرواز کر کے کرب و بلا لے چلے. آج امام حسین کے کربلائی ہونے کا دن ہے. آج میرے مولا کے سامنے حر کا لشکر آیا تلوار لے کر. نہایت گستاخی کے ساتھ کئی بار حر نے مولا کا راستہ روکا. مولا سے کہا مجھے حکم آیا ہے آپ کو بے آب گیا. مجھے حکم آیا ہے حسین کو ایسی جگہ اترنے کی اجازت دو جہاں کوئی درخت نہ ہو. حسین کی اولاد کو چھاؤں نہ ملے بلکہ وہاں پانی کی ٹھنڈک کا بھی احساس نہ ہو. میرے آقا نے خیمہ لگایا جناب زہرا کو یاد کرتے ہوئے. اپنی ماں کو یاد کیا. رحلت نبی کے بعد جناب زہرا ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر گریا کرتی تھی اپنے بابا پر، لیکن دشمن نے آ کر وہ درخت کاٹ لیا. بیوی حسن و حسین کے ہمراہ دھوپ میں بیٹھ کر مرثیہ کرتی. حسین نے اپنی ماں کو یاد کیا. خیمے نصب کیے ہیں. اے عزادارو، آج ہم اس خیموں میں جا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں حسین مرثیہ پڑھ رہا ہے. وہاں بانی مجلس خود مولا، ذاکر مجلس خود مولا ہے. اور کیا پڑھا مولا نے جب تمام خیموں کو نصب کر لیا؟ پروردگارا، جب زمانے کا امام بھی آئے اپنا خیمہ نصب کرے، ہمیں بھی حضور امام عصر میں جانے کی توفیق دینا. امام حسین نے بڑی حسرت سے بچوں کو دیکھا اور کہا ہاں ہونا قد ذبح اطفالنا. یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا علی اصغر تڑپے گا. علی اصغر کی ماں ننھے سے مجاہد کے سر کو تن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھے گی. ہاں ہونا قد قتل رجالنا. یہی وہ جگہ ہے جہاں جوانوں کے لاشیں بکھرے پڑے ہوں گے. حسین ایک ایک کا لاشا اٹھائے گا، لیکن ایک جملہ حسین نے رو رو کر کہا کہ ہاں ہونا یہ وہی کرب و بلا ہے. اٹھا اٹھا کر اس کی خوشبو سونگتے اور کہتے یہاں میری زینب کی چادر، میری فاطمہ کی چادر تیر سے چھینی جائے گی. میری سکینہ کا کرتا جلایا جائے گا. اسارت بہت مشکل ہے مومنہ. اجرکم عند اللہ. جناب زہرا کا رومال آپ کے آنسوؤں سے مل جائے
طرح سے میزبان انتظار کرتا ہے نا، کھڑکی کھول کے دیکھتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، بار بار دروازے پر آتا ہے، جب مہمان آ جائے تو خوشی سے میزبان کہتا ہے انزل انزل. یہ لفظ امام حسین نے حر کے لیے استعمال کیا. اے حر، تو مجھ سے پوچھ رہا ہے میں تجھے قبول کروں گا کہ نہیں؟ تیرا آقا، تیرا مولا تیرے انتظار میں بے چین تھا. اے عزادارو، حسین کے سامنے کوئی شرمندہ نہیں ہو سکتا. سچیتکم الکرام، اعلتکم الاحسان. وہ احسان کرنے والے محسنین ہیں. اے عزادارو، حسین سے اس نے جہاد لینا آسان نہ تھا. غلام رو رو کر کہتے مولا اس نے جہاد دیجیے، ہمارا رنگ کالا ہے، آپ اجازت نہیں دے رہے. جوان ہاتھ پاؤں چوم کر اس نے جہاد لیتے تھے، لیکن مولا نے حر کو فوراً جہاد کی اجازت دے دی. مولا جانتے تھے حر شرمندہ ہے، کریم کسی شرمندہ کو نہیں دیکھ سکتا. امام حسین اگر کسی کو کچھ عنایت کرتے تو سر جھکا کے دیتے تھے، زمین پہ لکھ کے دیتے تھے، کہتے تھے مجھے نہ دیکھو، میں شرمندہ چہروں کو نہیں دیکھ سکتا. اے عزادارو، حر چلے، جہاد کیا. جب نوش شہادت کیا، آواز نہ دی، کہا میں تو اتنا خطا کار، میں کیسے کہوں السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین. لیکن کریم خود دوڑتا ہوا آیا. امام نے حر کے سر کو اپنی دامن میں لیا، ایک مرثیہ پڑھا، جو مرثیہ کسی بھی شہید کے جنازے پہ نہ پڑھا. کیا کہا؟ کہا اے حر، قتلہ مثل قتل النبیین و آل نبیین. اے حر تجھے نبیوں کی طرح مارا ہے، اور تیرے استقبال کے لیے خاتم النبیین منتظر ہے. قسمت ہو تو حر جیسی، زمین پر کربلا پر حسین منتظر، عرش پر حسین کے جد منتظر ہے. اللہ رحمت اللہ علی القوم الکافرین. باراللہ پروردگار امام عصر کو اذن ظہور عنایت فرما. حریت حسین کا واسطہ ہمیں شہوت، غضب، گناہوں کی اسارت سے آزاد فرما. پروردگار ہماری اولاد کو باقیات الصالحات بنا. یا رب یا رب یا رب، ہمارے مرحومین کی مغفرت، ان کے درجات کو بلند سے بلند سے بلند تر فرما. طبق نور میں ان عبادتوں کا ثواب عالم برزخ تک پہنچا. پروردگارا خداوندہ ہماری اولاد کو تا قیامت حافظین قرآن اور اہل بیت میں سے قرار دے. پروردگارا بحق محمد و آل محمد صحت عافیت بھری زندگی ہم سب کو نصیب فرما. یا رب یا رب یا رب، امام عصر کے دل کو ہمارے اعمال خالص سے مسرور فرما. پروردگارا جو بیمار ہیں انہیں شفا عافیت عزت عنایت فرما. پروردگارا مشکل کشا یہ ائمہ ام الحسین کا واسطہ مؤمنات کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں بطور اسرع مستجاب فرما. یا ربانیان مجلس کو اپنے حفظ و امان، ان کی توفیقات میں اضافے پہ اضافہ فرما. پروردگارا خدا بندہ دشمنان اسلام اور انسانیت کو نیست و نابود فرما. عزادار اہل بیت کے محب جہاں جائیں ان کی حفاظت فرما. یا رب یا رب بحق محمد و آل محمد ہم سب کی عاقبت کو ختم بخیر فرما.